بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، شرح میں تعامل کا سبق نمبر 76 آج پڑھیں گے۔ انواع العاشر کا گزشتہ وہ سبق جو کانا اور سارا سے متعلق تھا وہ ہمارا مکمل ہوا اور اس کی عبارت بھی ہم نے حل کر لی ہیں اور پڑھ لی ہیں۔ تو آج ہمارا سبق جو ہوگا وہ اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا، یعنی افعال ناقصہ میں سے جو اگلے 5 ہیں ان کو ہم آج اس سبق کے اندر پڑھیں گے جی۔ تو یہ جو 5 ہیں اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا، یہ 5 اپنی خبر کو اپنی اوقات میں ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی جو معنی ان کا ہے تو یہی معنی اپنے اوقات میں وہ خبر کے لیے ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل پڑھتے ہیں اور پھر مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اصبح۔ اصبح اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خبر اسم کے لیے صبح کے وقت ثابت ہوئی۔ جیسے مثال ہے اصبح زید مصلیا، زید صبح کے وقت نماز پڑھنے والا ہوا۔ یعنی اب یہ جو اصبح ہے یہاں اصبح نے یہ ثابت کیا ہے کہ خبر اسم کے لیے صبح کے وقت ثابت ہوئی ہے۔ اب زید یہ اسم ہے، مصلیا خبر ہے، تو اس خبر یہ والی جو خبر ہے یہ اسم کے لیے صبح کے وقت میں ثابت ہے۔ دوسرا ہے امسا۔ امسا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خبر اسم کے لیے شام کے وقت ثابت ہوئی۔ امسا زید کاتبا، زید شام کے وقت کتابت کر رہا تھا، یعنی یہ جو کتابت کی خبر ہے یہ زید کے لیے شام کے وقت میں ثابت ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اضحا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خبر اسم کے لیے چاشت کے وقت ثابت ہوئی۔ اضحا زید حاکما، یعنی زید چاشت کے وقت حاکم بنا، یعنی اب زید کو جو حکومت ملی ہے تو وہ چاشت کے وقت ملی ہے۔ اسی طریقے سے اگلا ہے ظل۔ ظل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خبر اسم کے لیے سارا دن ثابت رہی، یعنی اس میں کوئی ایک خاص وقت نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک جو سارا پورا دن تھا وہ زید کے لیے ثابت رہی۔ جیسے ظل زید باکیا، زید پورے دن روتا رہا، یعنی مسلسل وہ پورے دن تک روتا رہا، تو ظل نے یہ ثابت کیا کہ خبر اسم کے لیے سارا دن ثابت رہی۔ اسی طریقے سے باتا ہے۔ باتا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خبر ساری رات اسم کے لیے ثابت رہی۔ اس کی مثال ہے ظل زید نائما، زید پوری رات سوتا رہا۔ تو اب نائما جو خبر ہے وہ اسم کے لیے پوری رات ثابت رہی۔ تو اب یہ 5 ہمارے مکمل ہو گئے۔ اب اس میں 1-2 اور مزید فائدے دیکھتے ہیں۔ ان میں سے یہ کہ یہ 5 کبھی کبھی سارا کے معنی میں بھی آتے ہیں، یعنی یہ 5 کے 5 کبھی کبھار سارا کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ اس پر انہوں نے مثال دی فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو یہ ہے فَصَارَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ اسی طریقے سے امسا زید غنیا، اے سارا زید غنیا، امسا زید غنیا، اے سارا زید غنیا، اضحى المظلم منیرا، اے سار المظلم منیرا، ظل وجهه مسودا، سار وجهه مسودا، بات الشاب شیخا، اے سار الشاب شیخا۔ تو اب یہ جو یہاں پر اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا استعمال ہوئے ہیں یہ سب کے سب سارا کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، اور ان کا معنی
ان کا جو ترجمہ کریں گے تو وہ ہم سارا کے ساتھ کریں گے۔ اسی طریقے سے اگلا ایک فائدہ اور یہ بھی ہے کہ یہ اصبح، امسا اور اضحیٰ یہ کبھی کبھی تامہ بھی ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کانا تامہ، سارا تامہ، اور اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ اپنے فاعل پر تام ہوتے ہیں، ان کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی یہ اپنے اسم پر تام ہو جاتے ہیں، خبر کے محتاج نہیں رہتے۔ تو اسی ترتیب سے یہ اصبح، امسا اور اضحیٰ یہ جو تین افعال ناقصہ ہیں یہ بھی بعض اوقات افعال تامہ ہو جاتے ہیں اور اپنے اسم پر پورے ہو جاتے ہیں، یہ بھی اپنے خبر کے محتاج نہیں ہوتے، البتہ اس وقت یہ داخلہ کے معنی میں ہوتے ہیں، جیسے اصبح زید اے دخل زید فی الصباح۔ تو اب یہاں پر جو اصبح زید ہے تو یہ اصبح دخلہ کے معنی میں ہے، دخل زید فی الصباح۔ تو آج ہم نے آج کے سبق کے اندر اصبح، امسا، اضحیٰ، ظل، باتا افعال ناقصہ کے 5 افعال کے متعلق پڑھا ہے اور ان کی تفصیل جانی ہے۔ ہمارے اگلے سبق کے اندر شرح میں تعامل النوع العاشر کے اندر ان 5 افعال ناقصہ سے متعلق جو عبارت ہے ہم اسی عبارت کو حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔